السلام علیکم جی. اکرم کھکھر ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں جی ڈسٹرکٹ قصور سے. یہ ابھی میں نے ایک بھائی کی وائس سنی ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے اپنے ذرائع سے اپنی اپروچ سے ان کے خلاف نیب سے جو نوٹسز ہے وہ نکلوائے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. وہ بھائی آپ کس طرف چلے گئے ہیں؟ کس جنگ میں ہم سب 5 لاکھ خاتون کو آپ دھکیل رہے ہیں؟ اس جنگ سے کیا ملنا ہے کسی کو؟ اس کا مطلب وہ جو بات کر رہے ہیں وہ سچ کر رہے ہیں کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ اٹھ کے جو ہیں جو سی کے اور ای نیکس جو ہمیں یہ اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور جو یہ ان غریبوں کو کچھ دینے کی کوشش کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا کام خراب کیا ہے، جو نیب کے پاس گئے ہیں. جیسے یہ بھائی فرما رہے کہ میں نے نیب کا نوٹس نکالا ہے، اور بھائی ان اداروں میں جانے سے یا ٹسل بازی سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ نیب کورٹ میں کیس چل رہا ہے. اب نیب میں جا کے ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہ ہمیں ان کا ویٹ کرنا چاہیے تھا. اگر یہ اس کو اب بھی چلا دیتے ہیں نا تو ہمیں ان کا ویٹ کرنا چاہیے. اگر وڈرا ہمیں ملنا شروع ہو جاتا تھا، ابھی وڈرا کی تاریخ آئی نہیں ہے اور آپ لوگوں نے پہلے ہی واہ ویلا مچا دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بھی موقع مل گیا ہے کہ جی آپ کی وجہ سے یہ کام خراب ہو گیا ہے. اس لیے ہم اس کو بند کر رہے ہیں، کیونکہ اداروں کی طرف سے ہمیں الٹیمیٹم آ گیا ہے کہ بھائی آپ پھر نہیں رک رہے ہیں، پھر وہی کام کر رہے ہیں جو آپ نے پہلے کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اندر جانے کا ارادہ ہے. تو اس کو چلیں ہم اندر کروا دیتے ہیں، وہ جیل میں چلا جائے گا، کیا ملے گا ہم کو؟ یہ سزا ہو جائے گا، کیا ملے گا ہم کو؟ اور یار ہمیں پیسے چاہیے اپنے. ان غریب لوگوں کو جنہوں نے کسی نے زیورات بیچے ہیں، کسی نے مکان بیچا ہے، کسی نے اپنی جو جمع پونجی ہے وہ یہاں پہ لگا دی ہے، کسی نے اپنا کاروبار ختم کر کے وہ یہاں پہ لگا دیا ہے. اب ہمیں تو اپنے پیسے چاہیے، ہمیں اس کی سزا سے مطلب نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ یہ 10 سال یا 20 سال کے لیے اندر چلا جائے. ویسے تو بندے 302 میں مرڈر کیس میں بھی باہر آ جاتے ہیں، اندر بھی رہتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ اور میرے بھائی اس لیے میں آپ سب لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ میں کوئی سیف الرحمان کی سائڈ لے رہا ہوں یا راجہ ریاض کی یا دوسروں کی. میں آپ کو ایک سنسیئر کنسلٹیشن مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ بھائی اس کنفرنٹیشن سے ہم بچیں. اگر ہم اس سے کنفرنٹیشن کریں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا. میں تو آپ کو چھوٹی سی مثال یہ دی ہے کہ یہ کام جو شروع انہوں نے کیا تھا اس کو 2 اور 4 ماہ میں ویٹ کرنا چاہیے تھا، جہاں ہم نے سال 1.5 سال ویٹ کیا ہے. اگر 2 4 ماہ اور ویٹ کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ ہم جلدی جلدی بھاگ کے گئے ہیں جی. یہ ایک نیا انہوں نے کام شروع کر دیا، نیا پروجیکٹ شروع کر دیا جی سیکیورٹی نیکس کے نام سے. جی اس کو بھی بند کیا جائے گی. آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں تو انہوں نے پہلے کہا کہ ہم نے اس میں نہ کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے، نہ ان کو اولڈ یوزر سے کوئی انویسٹمنٹ چاہیے یا نہ پاکستان سے کوئی انویسٹمنٹ چاہیے. ہمیں تو صرف انہوں نے دینا تھا، ہمارے جو پیسے تھے جو اپنے تھے جو ہم نے وہاں پہ لگائے تھے وہ انسٹالمنٹ کی صورت میں ہمیں واپس کر رہے تھے. لیکن ہم نے جلدی 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 جا کے اداروں کے ان کے نوٹس میں یہ بات لے آئے اور جا کے انہوں نے یہ کہا. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی اداروں نے نوٹس نہیں بھیجے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ان کو کچھ بھی نہیں کہا گیا. اب یہ بھائی جو وائس میں بڑے دھڑلے سے اور بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کام میں نے کیا جی میں نے اپروچ سے وہاں سے نوٹس نکلوائے ہیں جی ان کے خلاف، ان کی طلبی نامے میں نے نکلوائے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کہ سارا کام خراب کرنے میں ہمارا ہی کردار ہے، اور وہ لوگ جو اس وقت بات کریں وہ حق بجانب ہے. اس لیے یار تھوڑا سا سوچئے پلیز اس بارے میں. اب بھی پیچھے ہٹ جائیے، ان کو کام کرنے دیجیے اگر وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو. اگر ہمیں وڈرال نہیں ملے گا تو ہم سب لوگ مل کے وہاں پہ جائیں گے اور یہ لوگ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے. ان کو کوئی بہانہ نہیں ملے گا، ان کو یہ کسی کی آڑ میں چھپ نہیں سکیں گے. تو اس لیے میری اب سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے یار پازیٹیو سوچئے. اور آپ لوگ جو کچھ ہیں جو اپروچ والے ہیں، کچھ ہیں جو وہاں چلے جائیں گے، نیب کورٹ میں بھی چلے جائیں گے، وہاں جا کے اپنی عرضی دے سکیں گے. وہ میرے بھائی ان کے لیے سوچئے جو تقریباً 500 یا 1000 کلومیٹر دور اسلام آباد سے بیٹھے ہیں، جن کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے. وہ کہاں سے کرایہ اکٹھا کریں گے؟ وہ کیسے اسلام آباد کورٹ میں جائیں گے؟ وہ کیسے کس کو اپنی فریاد سنوائیں گے؟ کون سا وکیل جا کے کریں گے وہ؟ اس لیے میرے بھائی ان کے لیے آپ مشکلات پیدا نہ کریں، ان کے لیے ہرڈلز پیدا نہ کریں. اگر کسی طریقے سے یہ کام جاری ہو سکتا ہے تو اس کو ہونے دیں. اس لیے آپ بھی ان کے علاقار نہ بنیں اور ان لوگوں کو یہ اس بات کا موقع نہ دیں کہ یار یہ ان لوگوں نے کام خراب کیا ہے. دوسرا میں راجہ صاحب سے مخاطب ہو کے کہوں گا، راجہ صاحب اور لیڈران، آپ تو یہ کہ قمر زادی صاحب اسپیشلی آپ تو یہ کہتے تھے کہ جی یہ باہر سے چل رہی ہے، یہ ہے، اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، یہ ہے. اب اگر آپ کو فار انسٹانس نوٹس ملا بھی ہے تو یار آپ اداروں کو جواب نہیں دے سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو جی یہاں سے انویسٹمنٹ کلیکٹ ہی نہیں کر رہے،
ہم تو یہاں سے کوئی ایک پیسہ ایک پینی تک نہیں لے رہے ان لوگوں سے، بلکہ ہم تو ان کو ریٹرن کر رہے ہیں جو ان کے پیسے ہیں، اور ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پورے پاکستان کے لوگ ایک لائن بنا کے کھڑے ہو جائیں، ہم ان کو پیسے بانٹنا شروع کر دیں۔ یہی طریقہ کار ہے نا کہ ہم ان کی آئی ڈیز جو ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے، جتنے جتنے ان کے پیسے بنتے ہیں اتنے اتنے پیسے ہم ان کو واپس کر رہے ہیں، چاہے وہ انسٹالمنٹ کی صورت میں ہو یا کسی صورت میں بھی ہو۔ آپشن بھی ہم نے خود سلیکٹ کیا ہے نا اپنی رضامندی سے۔ جب ایک کانٹریکٹ ہمارے ان کے درمیان ہو گیا ہے تو اس کانٹریکٹ کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا۔ تو راجہ صاحب آپ خام خواہ ان لوگوں کی آڑ میں نہ آئیں، آپ لوگ اس کو کنٹینیو کریں، کیونکہ اس سے آپ لوگوں کی بھی تھوڑی سی بدنیتی شو ہو رہی ہے کہ شاید آپ لوگ اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ کوئی بندہ ایسے آگے آئے، کوئی ہمیں نوٹس آئے یا کوئی بندہ ایسے ہمارے مخالفت آ کے کرے تو ہم جلدی 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 اس کو جناب اسی وقت اس کو جو ہے وہ اس کو بند کر دیں۔ اب ایک مزے کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کام کرنے میں 3-4 ماہ لگا دیے ہیں۔ وہ اکاؤنٹ جو ہمارے تھے وہ ایکٹیویٹ ہوتے 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 ابھی تک ان میں سے مکمل طور پہ وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوئے تھے، اور جب نیا آپ سیکیور ریکھے سائن اپ کریں گے تو وہ اسی 1 سیکنڈ لگتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ تو راجہ صاحب پلیز، اب یہ لوگ سارے اتنے بیوقوف نہیں ہیں، یہ سب لوگ سمجھتے ہیں، آپ کی ہر بات کو سمجھتے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا آپ کا عمل کر رہا ہے، یہ ہر چیز ان کے نالج میں ہے، اور آپ کا ہر عمل بھی ان کے نالج میں ہے۔ اس لیے آپ بھی پازیٹیو ہونا آپ کو چاہیے، اور پازیٹیو ہو کے سوچئے، اور ان لوگوں کے بارے میں سوچئے۔ یہ لوگ آپ کو دعائیں بھی دے رہے ہیں، پہلے بھی دیتے تھے، اب بھی دے رہے ہیں، ان کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک دن ایسا آئے کہ یہ دعائیں جو وہ بد دعاؤں میں بدل جائیں، تو پھر آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ان تمام ہرڈرز کو، ان مشکلات کو ایک طرف رکھیے اور اپنا جو کام ہے اس کو جاری رکھیے۔ ادارے آپ کو کچھ نہیں کہتے، جب آپ نیک نیتی سے لوگوں کو واپس کرنے کے لیے کہیں گے نا، نیک نیتی سے لوگوں کو انسٹالمنٹ میں چاہے ان کو واپس کریں گے، تو ادارے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ادارے بلکہ یہی کریں گے، آپ کو اپریشیٹ کریں گے، دیں جی آپ ان لوگوں کو واپس دیں، ان کے پیسے واپس کریں، تاکہ یہ لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں میں رہیں، ان کو اکوموڈیٹ کریں، تاکہ یہ لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی شروع کر سکیں۔ اس لیے میری آپ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، التماس ہے یار، پازیٹیو چیزیں کریں۔ جب ایک پانی حد سے گزر جائے گا، جب ہمیں وڈرال نہیں ملے گا، 2-4 ماہ ہم دیکھیں گے، تو اس کے بعد یار ہمارے لیے بڑے رستے کھلے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، رستے بند نہیں ہو گئے ہیں، اور نہ یہ کہیں بھاگنے والے ہیں، یہ بھی یہیں پہ رہیں گے، ہم بھی یہیں پہ رہیں گے، اور حساب کتاب انشاءاللہ یہیں پہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے جناب میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار بی پازیٹیو۔ شکریہ۔